تفسیر کبیر، تفسیر جلالین، تفسیر روح المعانی، تفسیر روح البیان، قرآنی جتنی عربی تفسیریں ہیں ان تمام تفاسیر میں، پھر اردو تفسیروں میں تفسیر صراط الجنان، تفسیر نور العرفان، تفسیر خزائن العرفان، ان تفاسیر کے اندر لفظ کوثر کا جو معنی بیان کیا ہے کہ کوثر سے مراد کیا ہے، ہمارے نبی کو رب نے کیا کچھ عطا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، کوثر کا معنی بیان کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے کہ کوثر سے مراد حسن مصطفیٰ بھی ہے، کوثر سے مراد نور قلب مصطفیٰ بھی ہے، کوثر سے مراد اولاد مصطفیٰ بھی ہے، کوثر سے مراد شفاعت مصطفیٰ بھی ہے، کوثر سے مراد نبوت مصطفیٰ بھی ہے، کوثر سے مراد علم مصطفیٰ بھی ہے، کوثر سے مراد مقام مصطفیٰ بھی ہے، کوثر سے مراد معجزات مصطفیٰ بھی ہے۔ یعنی کوثر کے معنی بیان کرتے مفسرین نے لکھا تفسیر خزائن العرفان میں اس لفظ کوثر کے تحت 16 معنی بیان کیے ہیں۔ یہ پیارے حبیب اللہ نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا کر کے خلق سے افضل کیا، حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی دیا، نبوت بھی عطا کی، کتاب بھی عطا کی، علم بھی عطا کیا، حوض کوثر بھی عطا کیا، مقام محمود بھی عطا کیا، شفاعت بھی عطا کی، تمہیں امت کی کثرت بھی عطا کی، دشمنان دین پر غلبہ بھی عطا کیا، بے شمار فتوحات بھی عطا کی۔ یہ 16 مہینے لکھنے کے بعد آخر میں تفسیر میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے اور ایسی بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں جن کی حد کوئی نہیں، پیارے حبیب اللہ نے وہ نعمتیں آپ کو عطا فرما دی۔ عقل کے رب نے اینی دیتی جڑی عقلاں وچ نہ آوے، علم کے رب نے اینا دیتا جڑا علماں وچ نہ آوے، شاناں تیریاں میں کی دساں کون بیان سناوے، کیڑا ایتھے گن گن دسے جتھے گنتی بھی مک جائے یا گنتیاں ختم ہو جائے۔ آپ نے آیت سنی اپنی اسرائیل تعود نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ فرماتا ہے تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ یہ کون سی نعمت ہے؟ قاضی ایاز مالکی نے فرمایا کہ یہ وہ نعمتیں جو انا اعطیناک الکوثر میں رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ اچھا عربی میں آپ عرب کنٹریز میں سفر کرتے ہیں تو عرب لوگ بہت زیادہ کوئی چیز ہو نا تو زیادہ وہ کہتے ہیں کثیر، بہت زیادہ ہو جائے تو کہتے ہیں اکثر، بہت ہی زیادہ ہو تو کہتے ہیں کثار۔ اپنے محبوب کے لیے رب نے کیا فرمایا؟ کثیر زیادہ، اکثر بہت زیادہ، کثار بہت ہی زیادہ، یا کوثر کثیر میں آئے گا زیادہ، اکثر میں آئے گا بہت زیادہ، کثار میں آئے گا بہت ہی زیادہ، اور کوثر میں آئے گا بے حد زیادہ۔ الکوثر پھر یہاں معرفہ کے ساتھ تعریف اور بڑھے گی، مبالغہ اور بڑھے گا۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کو جو نعمت عطا کی۔ اچھا کوثر کی ایک اور تفسیر سمجھ لیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی متاع کیا ہے؟ قلیل۔ یہ دنیا سارا کچھ اس کے اندر تھوڑا ہے، یہ بڑے بڑے ملک، بر اعظم، صحرا، وادیاں، پہاڑ، دریا، سمندر۔ پچھلے دنوں میرا امریکہ سے واپسی کا سفر تھا، 14-14.5 گھنٹے کی فلائٹ تھی یہ دبئی تک۔ راستے میں میں نے کئی بار اس آیت کے بارے میں سوچا کہ رب فرماتا ہے یہ دنیا تھوڑی ہے، 14 گھنٹے فلائٹ سفر کرے، میں سوچوں یہ سمندر، یہ دریا، یہ وادیاں، یہ بر اعظم، یہ بڑے بڑے صحرا، یہ ملک، یہ کہکشائیں، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں اشیاء، علوم، فنون، سرمایہ، انسان، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ زمین و آسمان، یہ سب کہکشائیں۔ اللہ فرماتے ہیں تھوڑا ہے، قل متاع الدنیا قلیل، یہ سارا کچھ اللہ فرماتا ہے یہ تھوڑا ہے، قلیل ہے۔ اب خود سوچیں جس رب کے دربار میں تھوڑے کا پیمانہ اتنا بڑا ہے، وہاں کثیر کا پیمانہ کتنا بڑا ہوگا۔
اور محبوب کو رب فرماتا انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا۔ وہ سمجھتے تھے بیٹا نہیں رہا تو حضور علیہ السلام کا ذکر مٹ جائے گا، نام مٹ جائے گا، ان کا چرچا ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کی نسل کو بیٹی کے ذریعے چلا کے دنیا بھر میں سیدوں کا نور بکھیر دیا کہ دنیا میں آپ کہیں چلے جاؤ آپ کو سادات کرام کا نور نظر آئے گا، آل رسول کا نور نظر آئے گا۔ اور پھر یہ سمجھتے تھے بیٹا نہیں تو نام و ذکر ختم ہو جائے گا، یہ دنیا داری میں ہوتا ہوگا، کسی کا چرچا اس کے باپ کی وجہ سے، کسی کا چرچا اس کے بیٹے کی وجہ کہ یہ فلاں کا باپ ہے، کسی کا چرچا اس کا پیر کرے، کسی کا چرچا اس کا مرید کرے، کسی کا چرچا اس کا لیڈر کرے، کسی کا چرچا اس کا ورکر کرے، کسی کا چرچا اس کا اسپوکس پرسن کرے، کسی کا چرچا اس کا وزیر و مشیر کرے۔ مگر رب کائنات نے اپنے پیارے اور آخری نبی کے ذکر کو نہ استادوں کا محتاج رکھا، نہ شاگردوں کا محتاج رکھا، نہ پیروں کا محتاج رکھا، نہ مریدوں کا محتاج رکھا، نہ واعظوں کا محتاج رکھا، نہ خطیبوں کا محتاج رکھا، نہ شاعروں کا محتاج رکھا، نہ ادیبوں کا محتاج رکھا، نہ لیڈروں کا محتاج رکھا، نہ ورکروں کا محتاج رکھا۔